والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين رسول الله صدق أصحابه دستور مولانا شاء الله فاز حسن شاء محمد فرموده طریقتنا الصحبة والخير في الجمعية. اللہ عز و جل انسان یارت اللہ عز و جل نے انسانوں کو سب سے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے امانت اور ہر کوئی ایک دوسرے کی امانت ہے اور ہر ایک کا جسم اس کے اوپر ایک امانت ہے. ان کو اس کا دھیان رکھنا ہے. جو بھی فائدہ مند ہے اور کام کا ہے انہیں وہ کرنا چاہیے اور جو بھی نقصان دائق ہے اس سے دور رہنا چاہیے جس سے کہ جسم مضبوط اور صحت مند رہے. کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہر طرح کے حکم دیے ہیں ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، اور ان میں سے سب سے ضروری ہے نماز اور روزہ اور وہ ساری روحانی چیزیں جو کہ انسان کے لیے ضروری ہیں، مگر لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ کھیل کود کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو کہ ان کی جسم کے لیے کام کی نہیں، جبکہ اس امانت کی دیکھ بھال آسانی سے کی جا سکتی اور پوری زندگی کی جا سکتی ہے. وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک صحت مند طریقے سے پوری زندگی. انہیں دھیان دینا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں ماننی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سب فائدہ مند ہیں لوگوں کے لیے. کچھ روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور پھر حجامت ہے، اور ابھی حجامہ کا وقت ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ضروری ہے بنی آدم کے لیے. اس وقت سال میں حجامت کا بالکل صحیح وقت ہے. اگر ضرورت ہے تو آپ اور دن بھی کر سکتے ہیں اس کو ایک سال میں ایک دفعہ کرنا کافی ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے. جب تک کوئی بیمار نہ ہو یا ضرورت نہ ہو تو 2 دفعہ بھی کافی ہے. آج کل آپ کسی کو حجامت کے لیے کہتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں حجامت کو. وہ آپ کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. خون ایک مشکل چیز ہے بنانا، تو ہمیں اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے. جب آپ حجامہ کرتے ہیں تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا رہے ہیں. اور یہ صحیح ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ 30 سال سے اوپر ہیں. جو 30 سال سے نیچے ہیں جب تک ضرورت نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ 30 سال کے بعد کرنا بہتر ہے. اور سب سے پہلے اس کا فائدہ ہے زیادہ ہائی بلڈ پریشر، زیادہ خون کے دباؤ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا حملہ یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، زیادہ بلڈ پریشر، اور حجامت اس کے لیے ایک سب سے عمدہ چیز ہے. اس کے اور بھی فائدے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے اس کو ایک کام میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. آپ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ اس انسان کو بیمار کر دیں یا وہ کوئی بیماری پکڑ لیں، تو اس چیز کا الزام آپ کے اوپر آئے گا. اس لیے حجامہ کے لیے آپ کو ایک بھروسے مند انسان کو ڈھونڈنا ہے
کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے. لوگ جو ماہر ہیں اور بہت عمدہ ہیں اپنے کام، ہر کسی اور چیز کی طرح آپ کو ایک اچھے انسان کو ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایک درویش ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے بدن کے ساتھ، اس کو ہونے دیں. نہیں، آپ کا جسم آپ کے لیے ایک امانت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے، ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت پہ عمل کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے.